بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السہو، نماز میں بھول جانے کا بیان۔ نماز کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنن اور مستحبات ہوتے ہیں۔ یہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اگر کسی سے چھوٹ جائیں تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جان بوجھ کر چھوڑا یا بھول سے چھوڑ دیا۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے اور فرض ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے اور فرض کو چھوڑا ہے، یا بھول کر چھوڑا ہے اور فرض کو چھوڑا ہے، تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز اثر نو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر واجب چھوڑا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑا ہے تب بھی نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر بھولے سے چھوڑ دیا ہے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ اگر سنت چھوڑی ہے اور جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو نماز ناقص ہوگی اور سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اور اگر سنت چھوڑی ہے اور بھول کر چھوڑی ہے تو نماز تو ناقص ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مستحب چھوڑا ہے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑا ہو چاہے بھول کر چھوڑا ہو، اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا، البتہ مستحب کا ثواب نہیں ملتا، نماز کامل ہوتی۔ یہ تفصیل ہے نماز کے اندر، کوئی رکن جو فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا مستحب ہو اس کو چھوڑنے کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری بات یہ سمجھیے کہ نماز میں بھول لگنے کے حوالے سے 4 قسم کی حدیثیں ذخیرہ حدیث میں آئی ہیں۔ پہلی قسم وہ حدیثیں ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں بھول لگ جائے کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت، یہ بھول لگ جاتی ہے نا نماز میں، ایسی کسی کو بھول لگ جائے اور سہو ہو جائے تو وہ اثر نو نماز پڑھے۔ بعض روایتیں یہ مضمون بیان کر رہی ہیں، بعض روایتیں یہ مضمون بیان کر رہی ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں بھول لگ جائے تو وہ تحری کرے، غور کرے، اور غور کرنے کے بعد جو جانب راجح ہو، جس طرف گمان غالب ہو جائے اس کے مطابق عمل کرو اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ بعض روایتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ اگر کسی کو بھول لگ جائے تو وہ بنا علی العقل کرے۔ بنا علی العقل سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بھول لگی کہ میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، اس میں عقل کیا ہے؟ 2، بس اسی کے اوپر نماز پڑھے، اسی کو بنیاد بنا کے اپنی نماز پوری کرے۔ 3 قسم کی ہو گئی، اور چوتھی قسم کی روایات وہ ہیں جو ہر قسم کی بھول میں مجمل ہیں اور سب کے بارے میں کہتی ہیں فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 4 قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت کیا کہہ رہی ہے؟ استیناف کرے۔ امام اوزاعی وغیرہ کا مذہب یہی ہے کہ اگر کسی کو نماز میں بھول لگ جائے اثر نو نماز پڑھے۔ اور دوسری قسم کی روایت کون سی تھی؟ تحری کرے، اور تحری کر کے جو ظن غالب ہو جائے اس کے اوپر عمل کرے۔ دوسری قسم کی روایت یہ بتا رہی ہے نا، تو جمہور اور ائمہ ثلاثہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تحری کی جائے اور تحری میں جس طرف ظن غالب ہو جائے اس پر عمل کیا جائے۔ اور تیسری قسم کی روایت کیا تھی؟ بنا علی العقل۔ سمجھ رہی بات؟ بعض ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ بنا علی العقل کرے، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو بھی صورت لگے بھول کی آخر میں 2 سجدے کرو، نماز ہوگی۔ لیکن حضرات احناف وہ تمام روایتوں پہ عمل کرتے ہیں اپنے خاص طرز اور اسلوب کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں ہم روایت کو اس کا حق دیں گے، اور انہوں نے فرمایا
کہ اگر کسی کو زندگی میں پہلی دفعہ بھول لگی ہے، بار بار نہیں لگتی، کبھی سالوں میں لگتی ہے، تو اس شخص کو استیناف کرنا چاہیے، اثر اور نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کسی کو اکثر بھول لگتی رہتی ہے نماز میں، تو ایسی صورت میں اس کو تحری کرنا چاہیے، اور تحری کرنے کے بعد جس طرف ظن غالب ہو جائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر تحری کے باوجود ظن غالب نہیں ہو رہا تو بنا علی العقل کرنی چاہیے۔ اگر تحری کے باوجود ظن غالب نہیں ہے تو بنا علی العقل کرے، اور تمام صورتوں میں، پہلی صورت کے علاوہ تمام صورتوں میں آخر میں سجدہ سہو کرے۔ ساری روایتوں پہ عمل ہو گیا، استیناف پہ بھی عمل ہو گیا، تحری پہ بھی عمل ہو گیا، بنا علی العقل پہ بھی عمل ہو گیا، اور 3 صورتوں میں سجدہ سہو پہ بھی عمل ہو گیا۔ استیناف کی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہے، باقی تینوں صورتوں میں آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یہ حضرات احناف کا اس حوالے سے فرمانا ہے، اور وہ تمام روایتوں پر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں اور اس طرح تدبیر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کو التباس میں ڈال دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ صورتحال پائے تو آخر میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ وہ روایت ہے جس پر حضرت حسن بصری نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، لیکن احناف نے اس پر عمل کیا کہ 3 صورتوں میں یہ سجدہ کیا جائے گا۔ وہ احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ یطرح الشک، شک کو چھوڑ دے اور اثرنو نماز پڑھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ولیبنی علی ما استیقن، بنا علی العقل پہ۔ یہ دوسری روایت جو بنا علی العقل کو بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے تو شک والا کام چھوڑ دے، یقینی کام کرے۔ یقینی کام کیا ہے؟ عقل، اور آخر میں 2 سجدے کر لے۔ اس پہ بنیاد رکھی کس نے؟ حضرات جمہور نے۔ حضرات جمہور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بنا علی العقل میں جہاں جہاں قاعدے کا احتمال ہوگا وہاں قاعدہ بھی کرے۔ بنا علی العقل پہ جب کر رہے ہیں نماز کو تو جہاں جہاں قاعدہ آئے گا نا احتمالی طور پر، وہاں قاعدہ بھی کرے۔ مثال کے طور پر کسی کو شبہ لگا کہ میری نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہوئی ہے یا 3 رکعت ہے نا، تو بنا علی العقل کرے گا تو کتنی شمار کرے گا؟ 2۔ بنا علی العقل کی صورت میں کیا شمار کرے گا؟ 2۔ لیکن تیسری رکعت کے بارے میں احتمال ہے نا کہ تیسری رکعت شاید دوسری ہو۔ تیسری رکعت جب آئے گی اس میں احتمال ہوگا نا کہ شاید یہ دوسری ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ قاعدہ بھی کرے گا۔ تو جہاں قاعدے کا احتمال ہے وہاں قاعدہ بھی کرے، اور جہاں یہ احتمال نہ ہو قاعدے کا تو وہاں قاعدہ نہیں کرے گا، البتہ بنا علی العقل کرے گا۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ یہ قصہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا 2 رکعتوں کے اوپر۔ اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، سلام پھیر دیا 2 رکعتوں کے اوپر، اور مسجد میں ایک لکڑی کا تنا تھا، اسے پڑا ہوا تھا نیچے ایسے لمبا، اسے ٹیک لگا کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے اور اپنا گال اس طرح رکھ کے اس پہ تشریف فرماؤ، ایسے ٹیک لگا۔ صحابہ کرام ان میں نمازیوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ سب تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی رعب کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں کہ یا بھول گئے یا اللہ نے کوئی وحی نازل کی ہے کہ نماز جو ہے 2 رکعت ہوں گی 4 رکعت نہیں ہوں گی۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک صاحب تھے، ان کے ہاتھ لمبے تھے نسبتاً، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں نہ میں بھولوں۔ کہا نہیں جی،
کچھ تو ہوا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اصدق ذو الیدین، ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں ادھر سے ہی ہے. 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی اور سلام پھیر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف رخ فرمایا اور بقیہ 2 رکعتیں پڑھی، تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے، بقیہ 2 رکعتیں پڑھی اور آخر میں 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیا. یہ قصہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا کہ اس طریقے کا ایک قصہ ہوا. اس حدیث کی وجہ سے یا اس حدیث سے استدلال کر کے ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات اس بات پر متفق ہوئے کہ نماز کے اندر کلام کی کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. وہ صورت کون سی ہے اس میں پھر اختلاف ہے ان میں آپس میں. کسی نے کہا نسیاناً اگر ہو جائے کلام تو نماز فاسد نہیں ہوتی. کسی نے کہا خطاً ہو جائے، خطاً کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں نماز میں نہیں ہوں اور کلام کر لیا اس نے، خطاً ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. کسی نے کہا اصلاح صلاۃ کے لیے اگر کلام ہو، نماز کے درست کرنے کے لیے کلام ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی. تو شرطوں میں اختلاف ہے ان میں آپس میں، لیکن فی الجملہ اس بات پر تینوں متفق ہیں کہ کلام فی الصلاۃ کی کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ سب فرماتے ہیں کہ کلام الناس کی کوئی بھی صورت نماز میں اگر پیش آ گئی نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے نسیاناً ہو، چاہے خطاً ہو، چاہے اصلاح صلاۃ کے لیے کوئی بھی صورت ہو، اگر کلام ہو گیا نماز کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرات احناف کا استدلال ان تمام روایتوں سے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيه من كلام الناس شيئا. یہ آپ نے سلام کرنے والوں کو جواب نہیں دیا اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، جیسے پیچھے حدیث گزری میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے ہم آگے استدلال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں نئے نئے احکام نازل کرتا رہتا ہے اور نیا حکم جو اللہ نے دین میں اتارا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہے کہ جب وہ حبشہ سے واپس آئے اور انہوں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبان سے جواب دیا نہ اشارے سے جواب دیا اور وہ پریشان ہو گئے. بعد میں آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی اب حکم ہے کہ آپ کلام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ احناف کا استدلال قرآن کریم کی آیت قوموا للہ قانتین سے بھی. قوموا للہ قانتین یہ اتری ہی تھی کلام فی الصلاۃ کی ممانعت کے لیے، جیسے کہ اس کے شان نزول میں ایک قصہ ہے. یہ تمام روایتیں حضرات احناف کا استدلال ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات یہ حدیث ذو الیدین سے استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث ذو الیدین جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، پھر آپ کھڑے ہوئے، اثر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، 2 رکعتیں مزید پڑھ کے سلام پھیر دیا سجدہ سے ہو کر کے. معلوم ہوا کلام فی الصلاۃ سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جس نے کہا خطاً کلام ہوا وہ کہتے ہیں یہاں خطاً تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ لیتے میں نماز میں نہیں ہوں تو نہیں مان. جس نے کہا نسیاناً سلام ہوا تو وہ کہتے ہیں ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے تھے میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں اور نسیاناً سلام کلام کر رہے تھے. اور جس نے کہا اصلاح صلاۃ کے لیے کلام ہوا تو کہتے ہیں دیکھو یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے نا کہ نماز میں غلطی ہو گئی تھی اب اس کو درست کرنا ہے. تو سب نے اسی سے استدلال کیا حدیث ذو الیدین سے. حضرات احناف کی طرف سے حدیث ذو الیدین کے 2 جواب ہیں، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی. الزامی جواب تو یہ ہے کہ حضرت اس میں صرف کلام ہی نہیں ہے بلکہ اس میں تحویل الصدر عن القبلہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے نا صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا، ایک تنا درخت کا پڑا ہوا تھا اسے ٹیک لگایا
اب سینہ جو ہے وہ قبلے سے پھر گیا نہیں پھر گیا، اور سینہ قبلے سے پھر جانے کی صورت میں آپ بھی نماز کے فاسد ہونے کے قائل ہیں۔ تمام ائمہ اس بات پر اس پہ متفق ہیں کہ اگر کسی نمازی نے نماز کے دوران اپنا سینہ نسیاناً خطاً کسی لیے بھی اگر پھیر دیا قبلے سے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرات احناف کہتے ہیں اس میں سینہ بھی تو قبلے سے پھرا ہے، تحویل صدر بھی تو ہوا ہے، تحویل صدر میں آپ کے نزدیک بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فما هو جوابکم فی تحویل صدر فهو جوابنا فی الکلام، یہ کیا ہے؟ الزامی جواب، صحیح ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ، اور اس کے لیے ناسخ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب وہ حبشہ سے واپس آئے دوسری دفعہ تو غزوہ خیبر کا موقع تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں نئے نئے حکم اتارتا ہے، اب یہ حکم اتار دیا کہ نماز میں بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ ناسخ ہے اس کے لیے۔ حضرات شوافی نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ناسخ کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں اسلام لائے، اور غزوہ خیبر سن 6 ہجری میں ہوا ہے۔ بلکہ نہیں، امام شافعی تو فرماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ مکہ معظمہ میں آئے ہجرت سے واپس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہجرت سے جب واپس آئے، پہلی دفعہ میں نے کیا بتایا تھا؟ مکے میں آئے تھے، وہ مکے میں آئے۔ تو یہ مکے کا قصہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا، اور ابو ہریرہ کا قصہ سن 7-8 ہجری کا ہے، اور ناسخ کے لیے ہمیشہ مؤخر ہونا ضروری ہے، یہ تو مقدم ہے۔ تو حناف نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ 2 دفعہ واپس آئے ہیں حبشہ سے، ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ مدینے میں، اور یہ حدیث جو ہے یہ مدینے کی ہے، مکے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے اس لیے یہ مدینے کی ہے کہ مکے میں کلام فی الصلاۃ منع نہیں ہوا تھا، یہ مدینے میں آ کے منع ہوا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نماز کے اندر اگر کوئی سلام کرتا تھا تو اس کو جواب دے دیا کرتے تھے، پھر بعد میں ہمیں منع کر دیا گیا۔ اور حضرت زید ابن ارقم یہ انصاری صحابی ہیں، مکے کے نہیں ہیں، مدینے کے ہیں۔ یہ قرینہ کس بات کا ہوا؟ یہ ممانعت مکے میں نہیں آئی تھی، مدینے میں آئی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مدینے میں تشریف لائیں کس وقت؟ غزوہ خیبر کے موقع پر، اس وقت یہ ممانعت آئی۔ تو یہ مقدم ہے اور یہ مؤخر ہے۔ اس کے مقدم ہونے کا قرینہ کیا ہے؟ یہ واقعہ مقدم ہے۔ حضرات احناف کہتے ہیں اس کا قرینہ یہ ہے کہ ذوالیدین یہ بدری صحابی ہیں، اور غزوہ بدر میں شہید ہو گئے ہیں۔ شہدائے بدر جو ہے نا، ان میں حضرت ذوالیدین بھی ہیں۔ اور غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ سن 1 ہجری میں، ہجرت کے پہلے سال غزوہ بدر ہوا ہے۔ تو اس لیے سن 1 ہجری کی یہ حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں سن 6 ہجری میں، صحیح ہے نا؟ تو ناسخ بن گئی نہیں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث۔ اس کے لیے امام شافعی نے کہا حضرت آپ کو شبہ، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کون روایت کر رہے ہیں؟ اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ کب اسلام لائے؟ سن 8 ہجری میں، اور غزوہ خیبر ہوا ہے سن 5 میں اور سن 6 میں۔ تو کون مقدم ہوا کون مؤخر ہوا؟ یہ قصہ مؤخر ہوا، وہ مقدم ہوا، ناسخ نہیں بن سکتا۔ اور قرینہ اس کا کیا ہے؟ اچھا، حضرات احناف نے پھر جواب دیا کہ کسی راوی کا کوئی واقعہ روایت کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ اس کے اسلام لانے کے بعد کا روایت کر رہا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے وہ واقعات بھی روایت کیے ہیں جو ان کے اسلام لانے سے پہلے گئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
حضرات صحابہ کرام نے بہت سارے واقعات بیان کیے جو ان کے اسلام لانے سے پہلے کے دوسرے صحابہ سے سن کے ان کو روایت کر دیا. تو یہ قصہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کر دیا. حضرت شوافی نے کہا نہیں, امام شافعی نے کہا نہیں, یہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے. اور قرینہ کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں اس میں آ رہا ہے صلی بنا. حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلی بنا. حضرت احناف نے کہا کہ حضرت صلی بنا کہنے کا لازمی نتیجہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں موجود تھے. بسا اوقات کوئی راوی جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, تو مراد اس کی قوم ہوتی ہے, اس کے لوگ ہوتے ہیں, وہ خود اس میں مراد نہیں ہوتا. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں ایسی 17 مثالیں بیان کی ہیں. کتنی حدیثیں تخریج کی ہیں؟ 17, جس میں راوی بیان کر رہا ہے قصہ جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ, اور تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری قوم کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا. سمجھے؟ مثلا ایک قصہ سنا. حضرت طاؤس ابن کیسان مشہور تابعی ہیں. طاؤس ابن کیسان یمن کے ہیں, مشہور تابعی ہیں. یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ وصول کرنے آئے, تو انہوں نے ہماری پیداوار کی زکوٰۃ وصول نہیں کی. جاءنا, ہمارے پاس آئے حضرت معاذ ابن جبل, اور حضرت معاذ ابن جبل جس وقت یمن گئے تھے نا, اس وقت طاؤس ابن کیسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب یہ کیا کہو گے اس کے بارے میں کہ یہ اہل یمن کی بات کریں کہ ہمارے پاس, یعنی اہل یمن کے پاس حضرت معاذ آئے تھے تو اس وقت انہوں نے ہم سے فلاں چیز کی زکوٰۃ نہیں لی. یہ مطلب نہیں کہ میں بھی موجود تھا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا صلی بنا اے بالصحابہ, یہ موجود, یہ ضروری نہیں کہ خود بھی موجود ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو جماعت کرائی. نہیں بات, جیسے ہم کہتے تھے نا کہ ہم طالب علموں کا موقف یہ ہے, یہ ہم طالب علموں کا موقف ہے. کیا مطلب؟ ہم طالب علموں نے یہ بات کر دی. تو یہ بسا اوقات اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب متکلم کہنے والا خود وہاں موجود نہیں ہے, لیکن اپنی جماعت طالب علموں کے ساتھ کوئی بات منسوخ کرنا چاہتا ہے. یہ تو عام بات ہے. اس لیے یہ قرینہ نہیں ہے اس بات کا کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ اس میں موجود تھے. آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے. امام شافعی نے پھر پینترا بدلا. یہ سب کتاب الام میں بحث ہے ساری. امام شافعی نے پھر پینترا بدلا اور کہا میاں آپ جو ذوالیدین کر رہے ہو کہ یہ شہید ہو گئے تھے اپنا بدر میں شہید ہونے والے ذوالیدین نہیں ہیں, وہ ذوالشمالین ہیں. وہ کون ہے؟ ذوالشمالین. احناف نے کہا نہیں حضرت آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ ذوالیدین ذوالشمالین ایک ہی آدمی کے دو لقب ہیں. کسی نے اس کو ذوالیدین کہا ہے, کسی نے ذوالشمالین کہا ہے. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل اس کی ہے کہ نسائی شریف میں یہ روایت منقول ہے اور وہاں صراحت ہے ان ذوالیدین ہوا ذوالشمالین. نسائی شریف کے طریق میں کیا ہے؟ صراحت ہے ان ذوالیدین ہوا ذوالشمالین, کہ ذوالیدین جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ وہ ذوالشمالین, یہ وہی صاحب ہیں. تو جب روایت میں صراحت ہو گئی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ذوالیدین الگ ہے ذوالشمالین الگ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خلاصہ یہ نکلا سارے بحث مباحثے کا بالآخر کہ یہ حدیث منسوخ ہے, اور اس کے لیے ناسخ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے دین میں نئے نئے احکامات اتارتا رہتا ہے, اور نئے حکم جو اس نے اتارا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے اندر کلام نہیں کیا جائے گا. ارے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ اب یہاں پر دیکھو کتاب میں جو لکھا نا عبداللہ ابن بحینہ, یہ بحینہ عبداللہ کے والد نہیں ہیں. بات اصل میں ان کے والد ہیں مالک, عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ. اور جب بیچ میں سے باپ کا واسطہ گر جائے, دادا یا ماں کی طرف
لڑکے کو منسوب کیا جائے تو پھر ابن کا حمزہ جو ہے ابن کا الف لکھنے میں آتا ہے، پتہ ہے نا آپ کے قانون. اب یہ کاتب کی غلطی ہے، عبداللہ ابن بحینہ میں ابن کا الف نہیں لکھا، حالانکہ یہاں باپ کا نام بیچ میں سے ساقط ہوا ہے. عبداللہ کے والد کون ہیں؟ مالک ہیں، اور ان کا نام یہاں پر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن بحینہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت میں کھڑے ہو گئے، قعدہ اولیٰ نہیں کیا. باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب نماز ختم ہوئی وانتظر الناس، اور لوگوں نے انتظار کیا کہ اب آپ سلام پھیریں گے، تو آپ نے تکبیر کہی بیٹھے بیٹھے اور 2 سجدے کیے قبل اس کے کہ آپ سلام پھیریں، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا. یہاں پر 2 باتیں ہیں اس حدیث کے اندر. ایک تو یہ کہ قعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، بھولے سے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو آپ واپس نہیں آئے، آپ نے آخر میں سجدہ سہو کیا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ فرض نہیں. اگر فرض ہوتا تو آپ واپس آتے. ایک تو یہ بات طے ہوگی. فرض نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں واجب ہے اور جمہور کہتے ہیں سنت مؤکدہ. واجب اور سنت مؤکدہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. جمہور کے نزدیک چونکہ واجب کی اصطلاح نہیں ہے، وہ فرض اور سیدھا کہاں تھے؟ پھر سنت پہ، تو اس لیے وہ مؤکدہ غیر مؤکدہ سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں. تو ان کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے ہماری اصطلاح کے مطابق، اور دونوں کی دلیل یہی حدیث ہے. دوسری بات یہاں پر جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو جو کیا وہ قبل تسلیم کیا. سجدہ سہو کب کیا؟ قبل تسلیم. روایات دونوں طرح کی ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام پھیرا ایک طرف، پھر 2 سجدے کیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے 2 سجدے کیے پھر سلام پھیرا. دونوں قسم کی روایتیں. اس لیے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سجدہ سہو کی دونوں صورتیں جائز ہیں، قبل تسلیم بھی اور بعد تسلیم بھی. البتہ اختلاف اس میں کہ راجح کیا ہے، راجح کون سا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مطلقاً سجدہ سہو قبل تسلیم یہ راجح ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مطلقاً بعد تسلیم راجح ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سہو کسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ کی بنیاد پر ہوا ہے، یعنی بھول کر کوئی چیز چھوڑ دی ہے، کوئی واجب چھوڑ دیا ہے، یا ان کی اصطلاح کے مطابق کوئی سنت مؤکدہ چھوڑ دیا ہے، یعنی نماز میں نقصان ہوا ہے، تو قبل تسلیم سے جیسا ہوگا. اور اگر کسی اضافے کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے سہو ہوا ہے تو بعد تسلیم ہوگا. ان کا مذہب وہ بیان کرتے ہیں القاف بالقاف والدال بالدال. القاف بالقاف کا کیا مطلب؟ اذا کان النقصان فقبل التسلیم، والدال بالدال کہ اگر زیادتی کی ہے تو بعد التسلیم، زیادتی کی دال اور بعد التسلیم کی دال. القاف بالقاف والدال بالدال. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام مالک. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں قبل تسلیم سجدہ سہو ثابت ہے وہاں قبل تسلیم کیا جائے گا، اور روایت میں جہاں بعد تسلیم آیا وہاں بعد تسلیم کیا جائے گا، اور جہاں کچھ نہیں آیا وہاں قبل تسلیم. سمجھ رہی بات؟ بہت سی روایتوں میں جیسے یہیں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعدہ اولیٰ بھول گئے تو آپ نے سجدتین کب کیے؟ قبل تسلیم. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اس صورت کے اندر قبل تسلیم ہوگا، اور جہاں آپ نے بعد تسلیم کیا وہاں بعد تسلیم ہوگا، اور جہاں روایتوں میں صراحت نہیں ہے وہاں قبل تسلیم ہوگا. متاخرین احناف انہوں نے فرمایا کہ ہم دونوں روایتوں کو جمع کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ دونوں روایتوں کو جمع کریں گے، کیونکہ ہمارے امام کا مزاج یہ ہے کہ وہ تمام روایتوں پر عمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک سلام پھیر کے 2 سجدے ہوں گے، پھر 2 سلام پھیرے جائیں گے. تو قبل تسلیم بھی ہو گئے سجدتین، اور بعد تسلیم بھی ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پہلے ایک سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، اور پھر 2 سلام پھیریں گے. قبل تسلیم پہ بھی عمل ہو گیا
اور بعد تسلیم پہ بھی عمل ہو گیا اور فتویٰ اسی کے اوپر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ احناف کا استدلال تمام روایتوں سے، وہ مجموعہ روایت سے استدلال کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قبل تسلیم والی جیسے یہ روایت سے استدلال کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر واقعے سے الگ الگ استدلال کرتے ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ یہ جو تھے نا ذوالجدین، ان کا زمانہ جاہلیت میں نام خرباق تھا. جب اسلام لے آئے تو ان کا نام عبید، ان کا نام تجویز کیا ہوا تھا؟ عبید. روایتوں میں دونوں نام ملتے ہیں، کہیں خرباق ملتا ہے کہیں عبید ابن عمر ملتا ہے. تو احناف نے تدبیر دی اس میں کہ ان کا خرباق نام تھا قبل الاسلام، جو بعد میں تبدیل کر کے عبید رکھ دیا گیا تھا.